بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم موضوع سے ہٹ کے، جیسا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اس سے ہٹ کے بات کریں گے کہ اس میں تھوڑے سی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ انشاءاللہ جو ہی وہ دور ہوتی ہے تو ہم دوبارہ وہ سلسلہ شروع کریں گے۔ آج ہم ٹائٹن سب کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ٹائٹینک کو ڈھونڈنے سمندر میں گئی، اور اس میں 5 افراد سوار تھے، اور یہ تمام ہی بلینئرز تھے، جن میں سے اتفاق سے 2 پاکستانی تھے۔ اس سب کا نام اوشن گیٹ رکھا گیا۔ جب یہ سمندر کی تہہ میں گئی، پریشر کی وجہ سے تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے 5 کے 5 افراد جان سے ہاتھ دھو گئے۔ یہ جو 2 افراد پاکستانی تھے، یہ رشتہ میں باپ بیٹا تھے، اور پاکستان کی مشہور داؤد فیملی کے چشم و چراغ تھے۔ یہ فیملی پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میرین کا یا ٹائٹن سب کا ایک ٹکٹ 2.5 لاکھ میں بکا، 2.5 لاکھ امریکن ڈالر میں، یعنی $250,000۔ اس سب میرین میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا، وہ عام میٹیریل کی بجائے فائبر گلاس کو استعمال کیا گیا، جو کہ پلاسٹک سے مشابہت رکھتا ہے، اور عام طور پر جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ سٹیل اور اسی قسم کی مضبوط دھاتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دوسرے میٹیریل سے بنائی گئی جو کہ کم پریشر برداشت کرتی تھی، اس لیے یہ نیچے جا کے پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس کا ہینڈل تھا، وہ بھی جیسا کہ آج کل بچے ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس میں جو ہینڈل استعمال ہوتے ہیں، وہ ہینڈل استعمال کیا گیا۔ اور اس قسم کی سب میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں سوائے میسیجز کے اور کوئی سسٹم نہیں ہوتا، اور ایک چھوٹی سی سکرین سے اسے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جو کہ خود ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اور اس میں ڈیش بورڈ بھی نہ تھا، چھوٹی سکرین تھی، اور ایک پاور بٹن تھا جس سے اسے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ ہر لحاظ سے یہ ایک ان یوزول سب میرین تھی۔ اور ایک اور بات کہ ان سب مرنے والوں میں اس کمپنی کا CEO بھی شامل تھا۔ اس کے بنانے والا ایک پروفیسر تھا جو کہ خود جہاز ڈیزائن کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے بقیہ 4 افراد سمندر کی تہہ تک جانے کے لیے، جہاں ٹائٹینک جہاز ڈوبا ہوا تھا، راضی ہو گئے، بلکہ اچھی خاصی رقم بھی ادا کی گئی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اس پروفیسر نے پہلے بھی سب میرین ڈیزائن کی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ یہ پتھر کی طرح سخت دیواروں جیسی ہے، اور دعویٰ کے مطابق واپس پانی کی سطح پر آنے کے قابل بھی تھی، اور اس کا بیک اپ بھی موجود تھا، اور اس کا ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں بھی یہ کوشش کی گئی، لیکن اس وقت وہ ٹیسٹ نہ پاس کر سکی اور پینڈنگ کر دیا گیا۔ اس طرح اس کا تجربہ 2023 میں دوبارہ کیا گیا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ اس کے بنانے والے جو ورکرز تھے، ان میں سے بھی 1-2 کو سیفٹی کنسرن تھے، اور ایک تجربہ کار نیوی کے کیپٹن بھی اس سے مطمئن نہ تھے، یعنی اس کے ڈیزائن سے مطمئن نہ تھے۔ وہ کہتے تھے اسے مختلف دھاتوں کی بجائے کمزور دھات سے بنایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو میڈیا میں امپورٹنس اس وجہ سے ملی کہ اس میں ارب پتی لوگ موجود تھے۔ 19 تاریخ کو یہ مشن شروع ہوتا ہے، اور یہ پانی کی کافی گہرائی تک جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ 55 میٹر فی منٹ کے حساب سے جا رہی تھی، اور اسے نیچے پہنچنے میں 70 منٹ لگے، یعنی تقریباً 1.25 گھنٹہ لگا۔ نیچے اس پر اتنا پریشر پڑا کہ اس کا رابطہ ٹوٹ گیا زمین سے۔ اس کی باڈی کو بجائے سٹیل اور ایلومینیم کے کاربن فائبر سے بنانا بہت بڑی غلطی تھی، جو کہ اس کے ڈیزائن کرنے والے نے بنائی، اور وہ بضد تھا کہ یہ کامیاب ہوگی، اور اس کے پہلے ٹیسٹ بھی ہو چکے تھے۔ جب وہ نیچے ڈوبی، اس کا ملبہ 500 میٹر دور، ٹائٹینک سے 500 میٹر دور ملا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس میں GPS بھی موجود نہ تھا، بلکہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ یہ سب میرین کی طرح خود اوپر نہیں آتی، بلکہ مدد درکار ہوتی ہے دوسری شپ کی، جو کہ پش کر کے اسے نیچے بھیجتی ہے، اور جب وہ ایک خاص سطح پہ آتی ہے
تو اس بورڈ کی مدد سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جنہیں ہم آنکھوں دیکھا حال کہہ سکتے ہیں۔ ہم زاہد نثار صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں انسان موجود ہوتا ہے وہاں ہائیڈرو کاربن بھی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار۔ اس لیے پہلے امپلوژن ہوئی، یعنی یہ سکڑی، اور اس کے بعد ایکسپلوژن، یعنی کہ وہ تباہ ہو گئی، پھٹ گئی پریشر کی وجہ سے۔ جو ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں یہ پلاسٹک، فائبر، ربر، ان میں لوبریکیشن فیول کا کام کرتے ہیں اور یہ پروڈکشن میٹیریل میں استعمال ہوتا ہے۔ جب دھماکہ ہوا تو وہ اتنی تیزی سے ہوا کہ اس میں صرف سیکنڈز کا معاملہ تھا، وہ بلکہ اس سے بھی کم، کیونکہ آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے جہاں انسان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آگ بھڑکنے میں یا اس کو ایکسپلوڈ ہونے میں اس نے بھی کام کیا، جس سے ہوا سخت گرم ہو گئی اور دھماکہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پہ جاتے ہیں۔ جو کچھ کمیونیکیشن ہوئی اس کی طرف آتے ہیں۔ دوپہر 1 بجے میسیجز آنا شروع ہوئے کینیڈین وقت کے مطابق کہ ہم یہ مشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں پر ان میسیجز میں ٹاپ کا لفظ استعمال ہوا، یا ان کیس کے اسکرپٹ میں، تو وہ سب مرین سے یا اس میرین سے میسیجز آ رہے تھے، اور جہاں پولر پرنس کا استعمال ہوا تو وہ باہر سے جو مدد تھی اس کی طرف سے، جو مانیٹرنگ ہو رہی تھی اس کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے۔ یہ میسیجز 7 بجے آنا شروع ہوئے، جس میں سب کو اوکے کیا گیا اوپر سے، جو کہ مانیٹر کر رہے تھے، اور اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ 8 بجے سے مزید نیچے جانے کی کلیئرنس مل گئی۔ 8:21 پر سب کی طرف سے پیغام آیا کہ سسٹم چیک کر لیا گیا ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم 756 میٹر نیچے ہیں۔ 8:34 پر پھر ٹائٹن نے پیغام بھیجا کہ سب ٹھیک ہے۔ 8:51 پر پھر پیغام آتا ہے کہ ہم 1934 میٹر کی ڈیپتھ پہ جا چکے ہیں اور سب ٹھیک ہے۔ اب اوپر سے سوال کیا جاتا ہے، جو مانیٹرنگ کر رہے تھے وہاں سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کا نام پولر پرنس انہوں نے رکھا، کہ سب کچھ کیسا چل رہا ہے۔ تو 8:51 پر پھر پیغام آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور اب ہم 1934 میٹر کی ڈیپتھ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور 9:01 پر دوبارہ پیغام آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ 9:45 پر پھر پوچھا جاتا ہے کہ 75 منٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ 75 منٹس ہو گئے ہیں۔ 9:17 پر میرین سے جواب آتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، ہم 2960 میٹر کی گہرائی پر ہیں، یعنی کہ وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور ٹائٹینک سے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ 9:28 پر میرین سے پیغام آتا ہے کہ آر ٹی ایم کی طرف سے الارم آ رہا ہے، اور آر ٹی ایم کہا جاتا ہے ریئل ٹائم ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹم۔ یہ تشویش کا پہلا وقت اور موقع تھا جس کا اظہار ٹائٹن کی طرف سے کیا گیا۔ یہ ریئل ٹائم ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹم آر ٹی ایم سٹریس کے لیے ہوتا ہے کہ بورڈ پر کتنا سٹریس ہے اور وہ کتنا سٹریس برداشت کر رہی ہے، لے رہی ہے اس وقت، اور اس میں زیادہ سٹریس تو نہیں آ رہا جو کہ خدشے کا باعث بنے، جس سے کہ سب کے یا بورڈ کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ اور پھر نیچے سے پیغام آتا ہے کہ ہم نیچے جانے کی رفتار کم کر رہے ہیں اور ہم 3433 میٹر کی گہرائی پر ہیں۔ پولر پرنس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، پولر پرنس وہ جو اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو واپس آنے کی ضرورت ہے، کیا آپ کو واپس آنے کی ضرورت ہے؟ 9:30 پر ٹائٹن سے جواب آتا ہے کہ رفتار بڑھ رہی ہے اور ہم اسے کم کرنا چاہتے ہیں، اور اب ہم 3500 میٹر کی گہرائی پر پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے جو ایکسٹرا وزن تھا اس کو ڈراپ کرنے کا کہا، جس کی اوپر سے تائید کی گئی کہ ہاں اسے ڈراپ کر دیا جائے، اور یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے۔ 9:32 پر سب کی طرف سے دوبارہ پیغام آتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، ہم اپنے باٹم فریم کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں، جو سب کے نیچے باٹم میں جو فریم لگا ہوا ہے ہم اسے ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اوپر سے یعنی پولر پرنس کی طرف سے جواب آتا ہے ٹھیک ہے، اور جب ذرا بہتری ہو تو ہمیں جواب دیں۔
پھر پوچھا جاتا ہے آر ٹی ایم کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ یہ سٹیٹس جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ 9:35 پر سب کی طرف سے جواب آتا ہے، ہم نے فریم کو الگ کر لیا ہے اور اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ واپس آئیں سمندر کی سطح پر۔ 9:36 پر پھر سوال کیا گیا پولر پرنس کی جانب سے، یعنی کہ اوپر سے پھر سوال کیا گیا کہ آر ٹی ایم کا سٹیٹس کیا ہے۔ 9:38 پر نیچے سے جواب آتا ہے، ہمیں پیچھے سے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی سب میرین کے پیچھے سے جو پچھلا حصہ ہے ادھر سے ہمیں کچھ ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت پولر پرنس کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ آوازیں جس پچھلے حصے سے آ رہی ہیں اس کی ایگزیکٹ پوزیشن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، یہ کہ کہاں سے آ رہی ہے اور آر ٹی ایم پر کیا آ رہا ہے؟ 9:40 پر جواب آتا ہے کہ ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹنے کی آوازیں ایگزیکٹ کہاں سے آ رہی ہیں، یعنی نیگیٹو میں جواب آتا ہے۔ اوپر سے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آر ٹی ایم کا سٹیٹس کیا ہے۔ 9:42 پر جواب آتا ہے، ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہم اوپر آ رہے ہیں بہت کم رفتار کے ساتھ، یعنی رفتار بہت ہی کم ہے، اور جو پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں ان میں اب کمی ہو گئی ہے۔ لیکن جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل آر ٹی ایم تمام سرخ ہو چکا ہے، یعنی بہت زیادہ خطرہ ہے، انتہائی خطرناک صورتحال بتا رہا ہے گلوبل آر ٹی ایم، یعنی پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے اور ہر طرف سے سٹریسز آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ خدشہ بھی ہے کہ حل کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ حل واٹر ٹائٹ باڈی ہوتی ہے جو کہ بنائی جاتی ہے، اسے حل کہتے ہیں، کہ وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ باڈی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جواب آتا ہے کہ سمجھ آ گئی، کوئی کوڈ آ رہا ہے، یعنی پرابلم کی جگہ کا پتہ لگ رہا ہے، کہاں سے پرابلم آ رہی ہے اس کا کوڈ آ رہا ہے، کوئی گہرائی کتنی ہے اور کس رفتار سے آپ واپس آ رہے ہیں، پر کوئی جواب نہیں آتا۔ 9:43 پر پولر پرنس کی طرف سے پھر پیغام بھیجا جاتا ہے کہ اپ ڈیٹ کیا جائے۔ جواب آتا ہے، ہم آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں، اور آہستہ کیوں آ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، یعنی کہ اس کی سپیڈ اتنی کم ہے، اس کا ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی سپیڈ اتنی کم کیوں ہے۔ اب ہم 3776 میٹر پر ہیں اور کوئی کوڈ نہیں آ رہا۔ اوپر سے یعنی پولر پرنس کی طرف سے جواب آتا ہے، ہم اپنے انجینئر سے بات کر رہے ہیں تاکہ وہ پرابلم کو سولو کرے اور کوئی مشورہ دے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ گہرائی کتنی ہے اور سٹیٹس کیا ہے۔ نیچے سے جواب آتا ہے، 9:45 پر یہ پوچھا جاتا ہے، اور 9:46 پر نیچے سے جواب آتا ہے کہ پاور اے یعنی بیٹری، جو کہ مختلف قسم کی بیٹریز لگی ہوتی ہیں، وہ پاور اے بیٹری جو سی ہے وہ سرخ ہو چکی ہے، یعنی اس نے کام کرنا بالکل بند کر دیا ہے، اور اب ہم نے پاور بی یعنی کہ بیٹری نمبر بی پر جو سسٹم ہے اس کو سوئچ کر دیا ہے، اور اب ہم 3437 میٹر پر موجود ہیں، اور نیچے پیچھے سے جہاں سے کہ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں وہاں سے زیادہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ 9:48 پر پولر پرنس کی طرف سے یعنی کہ اوپر سے پھر جواب دیا جاتا ہے کہ ہم ریکوری کو دوبارہ ایکٹیو کر رہے ہیں، یعنی کہ اوپر سے جو اس کی ریکوری کا سسٹم بنا ہوا ہے ہم اس کو دوبارہ ایکٹیو کر رہے ہیں۔ 9:50 پر پھر پیغام بھیجا جاتا ہے کہ ہم کو کوئی جواب نہیں ملا، اپ ڈیٹ کریں، اور 9:51 پر پھر اپ ڈیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، لیکن نیچے سے کوئی جواب نہیں آتا، یعنی پولر پرنس ان سے اپ ڈیٹ کرنے کا بتا رہا ہے کہ کیا اپ ڈیٹ پوزیشن ہے وہ ہمیں بتائی جائے، لیکن نیچے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ 9:53 یعنی کہ 9:53 پر پھر سوال کیا گیا کہ انجینئر اپ ڈیٹ جاننا چاہ رہے ہیں۔ نیچے سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، یعنی کہ سب سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، تو اوپر سے پیغام بھیجا گیا کہ ہم ریکوری کرنے جا رہے ہیں، جواب دیا جائے، اور 9:57 پر پھر کہا جاتا ہے کہ رسپونڈ کرنے کا کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپ ڈیٹ کیا جائے اگر تم اس قابل ہو، لیکن نیچے سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد اس کی سرچ جاری رہتی ہے
کہ وہ کہاں پہ ہے، اور اس کا جو باڈی کا حصہ ہے وہ ٹائٹینک سے 500 میٹر دور ملتا ہے۔ اس میں کچھ دوسری رائے بھی ہے، کچھ دوسری طرف سے بھی تھیوریز بتائی جاتی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ یہ شپ بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ ٹوٹ جائے۔ یہ بڑا حیرت انگیز سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹائٹینک نام تھا، جو جہاز نیچے ڈوبا تھا، ٹائٹینک ایک دیوتا کا نام تھا، ٹائٹن، اس کے نام پہ ٹائٹینک رکھا گیا کہ یہ ناقابل شکست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا۔ ان کا تمام وہ جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا اس جہاز کی تباہی کی وجہ سے۔ اس کے اوپر بڑا فخر کیا جا رہا تھا اور اس کے اوپر بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن وہ ڈوب گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ یہ جو ریسرچ مشن بھیجا گیا ٹائٹن کے نام سے، اس کا نام بھی ٹائٹن رکھا گیا، یعنی اسی دیوتا پر اس کا نام رکھا گیا، جو کہ نیچے جا کے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں پر سیرت النبی سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی کسی غزوہ پر سفر فرما رہے تھے تو اس علاقے سے گزر ہوا جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جائیں، اور یہاں تک کہ اس علاقے کے کنویں سے پانی بھی نہیں پینا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پہ تباہی آئی ہو اس سے دور رہنا چاہیے، جبکہ یہاں پر ہم اس سے الٹ دیکھتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ پتھر پر لکیر ہے، اس لیے ہمیں کلائمیٹی والی جگہوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اور تھیوری جو کہ کوئی اپنے ہی صاحب ہیں انہوں نے بیان کی کہ شاید یہ پری پلان ہو، جس کی وجہ قربانی دینا تھا، جیسے کہ آپ نے مختلف کہانیوں میں، سٹوریز میں، یا مختلف واقعات میں، سچے واقعات میں سنا ہو کہ جو لوگ ہیں وہ شیطانی قوتوں کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے اس جگہ پہ قربانی دیتے ہیں تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ کچھ ایسی تھیوریز بھی موجود ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل ساری اس کی وجہ تھی وہ بتا دی گئی، اور ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ان جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں پہ پہلے مصیبت آ چکی ہو۔ شکریہ۔ اب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے پرانے سلسلے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔